نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور علم نافع عطا فرمائے اور خوب سے خوب علم حاصل کرنے اور دوسروں کو علم پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے حیض و نفاس کے لیکچرز جاری و ساری ہیں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے حیض کے بارے میں قرآن و حدیث سے اس کے مسائل کو جانا اور اس کے ثبوت کو جانا۔ آج انشاءاللہ عز و جل حیض کے معنی ہم جانیں گے، لغوی اور شرعی معنی اس کے جانیں گے۔ لغوی معنی وہ ہوتے ہیں کہ جو لغت میں ہوتے ہیں، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، یعنی ڈکشنری میں آپ کو جو حیض کے معنی ملیں گے وہ ملیں گے سیلان، اور سیلان کے معنی ہیں بہنا۔ عربی کا لفظ ہے سیلان اور اس کے اردو میں معنی ہے بہنا، یعنی کوئی بھی چیز بہنا، اور عربی میں یعنی جب پانی بہنے لگے تو عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ سیلان کو، کہ جب پانی بہنے لگے۔ حیض کے لغوی معنی ہم نے جان لیے، اب یہ جانتے ہیں کہ حیض کو اردو میں، انگلش میں، عربی میں کیا کیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ اردو میں حیض کے لیے ماہواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگلش میں مینسس، پیریڈس استعمال ہوتے ہیں، یہ دو لفظ۔ عربی میں اس کے جو نام استعمال کیے گئے ہیں، ایک تو حیض ہے اور ایک ہے تمسن، عراقن، فراقن وغیرہ۔ یہ تین چار لفظ ہیں، حیض، تمسن، عراقن، فراقن، اور لفظ نفاس بھی حیض کے لیے استعمال ہوا ہے حدیث کے مطابق، یعنی جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے تو حیض کے لیے ہے، لیکن لفظ نفاس استعمال کیا گیا ہے۔ وہ لفظ ہے انفستی، یعنی کیا تمہیں حیض آ گیا ہے، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کے لیے نفاس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ حیض کی شرعی تعریف بالغہ عورت کی مخصوص جگہ اور مخصوص دنوں میں رحم سے نکلنے والا خون حیض کہلاتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ خون استحاضہ یعنی بیماری کا خون اور نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد بھی جو خون آتا ہے وہ نہ ہو، یعنی جب یہ دو معاملے نہ ہو، یعنی وہ بیماری کا بھی خون نہ ہو اور نفاس بھی نہ ہو، بچے کی پیدائش بھی نہ ہوئی ہو، اس صورت میں پھر جب مخصوص دن میں مخصوص جگہ سے یعنی رحم سے جو خون آتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے۔ حیض کے رنگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کی صحت، ہم نے سنا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جو حیض کے جو رنگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو خون ہے اس کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ آپ کی اندرونی تندرستی، آپ کی ہیلتھ، آپ کی صحت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس کے 6 مختلف رنگ ہیں جو ہمارے بہت ساری عورتوں میں الگ الگ کلر کے جو بلڈ آتے ہیں تو وہ 6 مختلف کلر کے ہو سکتے ہیں: لال، ہرا، کالا، گدلا۔ گدلا کہتے ہیں لال اور کالا اگر مکس ہو جائیں تو پھر وہ گدلا ہو جاتا ہے، اور مٹیالہ اور پیلا۔ یہ 6 طرح کے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں آپ کو رنگ جو حیض میں آ سکتے ہیں۔ مٹیالہ مٹی سے نکلا ہے، یعنی جس رنگ کی مٹی ہوتی ہے اس رنگ کا بھی حیض آ سکتا ہے۔ کسی بھی رنگ کا خون حیض کے دنوں میں آئے حیض ہی کہلائے گا۔ تو دیگر رنگ اس لیے استعمال ہوئے ہیں کہ کسی بھی رنگ کا آئے اسے حیض قرار دیا جائے، ایسا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے آ رہا ہے تو پتہ نہیں یہ حیض ہے یا نہیں، تو اس لیے آپ کو 6 رنگ بتا دیے گئے ہیں کہ اگر
یہ 6 رنگ کے اگر آپ کو حیض کے دنوں میں آتا ہے ایسا خون اور وہ کم سے کم 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو وہ حیض ہی کہلائے گا، اور اس کے علاوہ کسی بھی رنگ کا ہو تو وہ حیض نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سفید رنگ کی رطوبت جو نکلتی ہے جسے ہم لیکوریا بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں، اس کے احکام کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے لیکچرز میں جانیں گے۔ اگر سفید رنگ کی رطوبت نکلتی ہے، چاہے وہ دودھ کے رنگ کی ہو یا پانی کے، تو وہ حیض نہیں ہوگا، بلکہ وہ حیض کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے آج اس کی شرعی تعریف جانی اور اس کے مختلف رنگ کے بارے میں جانا جن کے بارے میں اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک جو حیض کی یعنی کہ جو بالغہ ہیں اس کی عمر ہم کم سے کم عمر جانیں گے، اور زیادہ سے زیادہ وہ کتنے دن تک، مطلب کتنے سال تک جو ہے وہ حائضہ ہو سکتی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم ان کی عمر جانیں گے اور اس کے مسائل کو جانیں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سے محبت اور اسے خوب سے خوب اور اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی اور محبت کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔